میرے دوستوں ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ فرما لے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو بتلائی، تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کی علامات کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو ہدایت دینے کا ارادہ فرما لیا اور اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بیان فرمائی کہ جس شخص کے اندر یہ 3 علامتیں ہوں، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ فرما چکے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول چکے۔ سب سے پہلی شرط، سب سے پہلی علامت التجافی من دار الغرور، دھوکے کے گھر سے اس کے دل کا اچاٹ ہو جانا۔ دھوکے کا گھر اس دنیا کو کہا گیا، یہ دنیا دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، فریب ہے، اور ہر انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہی بیوی بچے جن کے لیے اس نے کمایا، جن کے لیے اس نے اپنی جوانی بڑھاپے میں تبدیل کر دی، جن کے لیے نہ صبح دیکھا نہ شام، نہ گرمی دیکھی نہ سردی، آج وہی ایک دن کے لیے بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک رات بھی بیوی اس کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار نہیں، اور سب کو فکر ہے کہ جلد از جلد اس کو قبر تک پہنچا کر آ جائے، اور وہی اولاد اور وہی گھر والے اب قیمتی چیز ہاتھوں سے اتاری جا رہی ہے اور پیسے کے تقسیم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ جا رہا ہے تو اکیلا جا رہا ہے دنیا سے، بس اس کو یہ مہربانی کرتے ہیں کہ قبر تک پہنچا کے آ جاتے ہیں، وہ آگے خود اکیلا چلا جاتا ہے، اور یہ خود کہتا ہے، مردہ اپنی زبان حال سے گویا کہتا ہے، قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم، اب اس کے ساتھ کوئی جانے والا نہیں۔ تو دنیا نے کچھ ساتھ نہ دیا، 1 روپیہ، 1 پیسہ، 1 فیکٹری، دکان، زمین، گھر، جائیداد، بیوی بچے، کوئی بھی اس کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں، اکیلا گیا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اس سے دل نہ لگانا اور دل کا اچاٹ ہو جانا یہ ایک مومن کی نشانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں یہ بات پیدا فرمائی، ان کے دل دنیا سے اچاٹ تھے، اس لیے ادھر صحابہ کرام میدان جہاد میں دشمنوں کے سامنے سے تیر آ کر لگتا ہے اور جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں، اور ساتھ زبان سے نکلتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو ایک واویلا مچ جاتا ہے، شور مچ جاتا ہے کہ کیا ہوا، اگر کوئی بیمار بھی ہو جائے تو بڑا فکر مند ہو جاتا ہے، میرے پیچھے ان کا کیا ہوگا، دل دنیا میں گھسا پڑا ہے، پیسے کا کیا ہوگا، زمین کا کیا ہوگا، جائیداد کا کیا ہوگا، فلانے کا کیا ہوگا، اسی چکر میں عورتوں کو بھی یہی مسئلہ ہے، یہ ان کے دل پھنسے ہوئے ہیں اچھے کپڑوں کے اندر، اچھے زیور کے اندر، اچھے جوتے کے اندر، اچھے گھر کے اندر، اچھی چیزوں کے اندر، ان میں دل پھنسا ہوا ہے، اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ ایک بزرگوں کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی عطار کی دکان تھی، عطار تھے، عطر کی دکان تھی، خوشبو کی دکان تھی،
اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے لطائف پیدا فرما دیتے ہیں جس سے دل کی دنیا بدل جاتی. تو ایک دن اپنے دکان پر بیٹھے تھے، دنیا دار تھے مسلمان دنیا دار. تو ایک بوڑھے میاں آئے، بزرگ آئے اور آ کر دکان میں داخل ہو کر شیشیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا. کبھی اس عطر کی شیشی کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا. کافی دیر ہو گئی. تو یہ جو دکان پر بیٹھے تھے شخص، انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی جو لینا ہے مجھے بتاؤ، میں دیتا ہوں آپ کو. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس بزرگ اور بوڑھے میاں نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا کہ میں سب شیشیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایک شیشی میں تمہاری روح پھنسی ہوئی ہے. تمہارا جب انتقال ہوگا تو اس میں سے روح نکلے گی کیسے؟ تو چونکہ دنیا دار تھے، ایسی بات سامنے آئے تو فوراً ناراض ہو گئے. کہ جیسے تیری نکلے گی ویسے میری نکلے گی، جیسے تیری نکلے گی ویسے میری نکلے گی. کہ اپنی تو ایسے نکلے گی. وہیں چادر ڈالی اور لیٹ گئے اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہیں روح پرواز کر گئی. بس دل پہ چوٹ لگی کہ واقعتاً یہ بندہ ٹھیک کہہ کے گیا، یہ تو دنیا سے ایسے ہی آرام سے رخصت ہو گیا اور میرا ایک ایک شیشی میں دل لٹکا ہوا ہے، میری روح کیسے نکلے گی؟ بس یہ دل پر جو چوٹ لگی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور نیک بندے بن گئے. یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ دے، دنیا میں رہنا ہے. اس دنیا میں کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، ساری ضروریات پوری ہونی ہے. اسی دنیا کے ذریعے کمانے سے ہونی ہے. کمائے صحیح لیکن اس کو دل میں نہ لائے، دل اس سے اچاٹ ہو جائے. جیسے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دل کو، پیسے کو اور دنیا کو ہاتھ میں رکھنا جائز ہے، جیب میں رکھنا جائز ہے، دل میں رکھنا جائز نہیں ہے. دل میں بس یار ہو، اور وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. دل اللہ کے لیے خالی. جس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا کے اندر رہ کر بھی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑا رہتا ہے. جیسے ہمارے حضرت مولانا نور اللہ برکاتہ نے فرمایا، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. وہ دنیا میں رہے ہیں لیکن پھر بھی باخدا رہے. سب دنیا والوں کے ساتھ تعلق ہے لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے اللہ سے ان کا تعلق نہیں ٹوٹا. یہ دل کا اچاٹ ہو جانا یہ ہے، یہ پہلی نشانی جو مجھے اور آپ کو دیکھنی ہے. آج ہمارا دل نہ جانے کن کن چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، کن کن چیزوں میں اٹکا ہوا ہے. یہ دنیا کی محبتیں ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہیں، دنیا کی رنگینیاں ہماری آنکھوں پر جادو کر چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہر وقت یہی خیال ہے، خاص طور پر خواتین ہر وقت یہی خیال ہے، شادیاں آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، بس یہ ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ کسی طریقے سے میرا لباس اچھا ہو جائے، میک اپ اچھا ہو جائے، میچنگ اچھی ہو جائے اور لوگوں کی نظر میں سج جاؤں، اچھی بن جاؤں. لیکن یہ دل میں خیال نہیں آتا کہ اللہ کی نظر میں بھی سجی ہے کہ نہیں سجی. آیا دل کبھی میک اپ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ دل کو بھی مزین کیا ہے کہ نہیں کیا؟ دل کو بھی آراستہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ دل کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کر کے آیا یہ بھی دل کوئی خوبصورت بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ ہمارے حضرت مولانا نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے کہ جس چہرے پر لوگوں کی نظر ہے اس کو سنوارنے کی تو فکر کر لی، جس دل پر اللہ کی نظر ہے اس کو سنوارنے کی فکر نہ کی. ایسے ہی ہے جیسے کہ بارات کی فکر کر لی، دلہے کی فکر نہ کی. کہ شادی کے موقع پر بارات آ گئی لڑکی والوں کے ہاں کہ ابھی نکاح ہوگا، پوچھا دلہا کا کیا؟ وہ تو اپنے گھر پہ ہی ہے، خالی بارات آئی ہے تو بارات کیا کرے گی جب تک دلہا میاں نہ ہو. اور دلہے کی حیثیت وہی ہے جو دل کی حیثیت ہے. یہ جسم بارات ہے، اس بارات کی بڑی فکر کی ہے، اس کی آہو بغت کر لی، لیکن دل جو دلہا تھا اس کی کوئی فکر ہی نہیں کی. کام کیسے بنائے؟ اس لیے پہلی بات یہ التجافی من دار الغرور، دنیا سے دل کا اچاٹ ہو جانا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی اور حضرات صحابہ کرام کو قدم قدم پر
ان کو اس سے نصیحت بھی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ. ایک جگہ کوڑی تھی جہاں پر کچرا ڈالا جاتا ہے, تو وہاں ایک بکری کا کن کٹا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا, مر گیا, کسی نے لا کے پھینک دیا. بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے منہ پھیر کر نکل جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معلم تھے, جو موقع آتا تربیت فرماتے قدم قدم پر حضرات صحابہ کرام کی. تو آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, کون ہے جو تم میں سے اس کو 1 درہم کے عوض میں لے گا؟ 1 درہم کے عوض میں. حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا, ہم 1 درہم کے عوض میں کیا ویسے ہی لینا نہیں پسند کرتے. 1 درہم کے عوض میں کون لے گا؟ وہی مردہ کنکٹا بکری کا بچہ مردہ کون لے گا؟ میں جتنا ذلیل یہ تمہاری نظر میں یہ مردہ بکری کا کنکٹا بچہ, اس سے کہیں زیادہ ذلیل اللہ کی نظر میں دنیا ہے. دنیا کی اتنی بھی حقیقت نہیں جس کے پیچھے ہم پڑے ہوں گے. اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان اپنا ہاتھ کسی دریا کے اندر ڈالے, انگلی ڈالے اور پھر نکالے, پھر وہ دیکھے کہ اس کے انگلی پر پانی کا کتنا قطرہ لگ کر آیا ہے. اس پانی کا جو قطرہ لگ کر آیا اس کو سمندر سے کچھ نسبت ہو سکتی ہے, لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا اتنی بھی نہیں. اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ وہ جو دریا ہے, جو سمندر ہے, جو آخرت ہے, اس سے ہمارا پالا پڑنے والا, یہ جو ہاتھ کی انگلی کو پانی لگا ہوا ہے اس کی صبح شام فکر ہے, اور جو آگے ایک بڑے دریا سے پالا پڑنے والا اس کی فکر ہی نہیں. تو اس نے دعا سکھائی, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمینا ولا مبلغ علمینا ولا غایۃ رغبتینا. اے اللہ میرا سب سے بڑا مقصد دنیا کو نہ بنائیے گا. آج ہمارا سب سے بڑا مقصد دنیا بن چکی ہے. صبح شام ایک ہی بات ہے, دنیا دنیا دنیا, پیسہ مال و دولت, بینک بیلنس, گھر کوٹھی, یہ بن چکا ہے. بس اسی کی فکر ہے, اسی کی دھن میں لگے ہوئے ہیں. اور خواتین بھی اسی کے چکر میں, اس لیے اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہیں, بچوں کو پریشان کرتی ہیں, والد کو پریشان کرتی ہیں. کہیں نہ کہیں سے پیسہ لاؤ تاکہ ہماری جائز ناجائز ساری جو باتیں وہ پوری کرو, نعوذ باللہ. بس انہی چکروں میں. تو اکبر ہمینا لا تجعل الدنیا اکبر ہمینا, میرا سب سے بڑا مقصد دنیا کو نہ بنائیے. ولا مبلغ علمینا, میری علم کی انتہا دنیا نہ ہو, علم کی انتہا اللہ تبارک و تعالی. ولا غایۃ رغبتینا, اور میری رغبت اور میری چاہت کی انتہا دنیا نہ ہو. میری چاہت کی انتہا کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے. یہ دعا سکھا کر کے مانگتا رہے بندہ تو دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے گا. تو پہلی نشانی تو یہ ہے. نمبر 2, والانابۃ الی دار الخلود, ہمیشہ کے گھر کی طرف متوجہ ہو جانا. ہمیشہ کا گھر کون سا ہے؟ جنت ہے, ہمیشہ کا گھر ہے. کہ دنیا میں انسان مسافر ہے, یہاں سے اس نے سفر کر کے جنت میں جانا ہے, اور ہر مومن نے جانا ہے انشاءاللہ. یہ ہمارا عارضی گھر ہے, وہ ہمارا اصلی گھر ہے. تو اس کی طرف توجہ, اس دنیا میں رہتے ہوئے اس آخرت کے ہمیشہ والے گھر کی طرف اس کی توجہ ہونے کا کیا مطلب ہوگا کہ یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہے, اور آخرت کا جو ہمیشہ کا گھر ہے اس کی طرف یہ متوجہ ہے. اس کی طرف متوجہ ہے. اس کی علامت کیا ہوگی؟ آگے تیسری بات جو ارشاد فرمائی, والاستعداد للموت قبل نزولہ, کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا. موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ, اس کا دل آخرت والے ہمیشہ گھر کی طرف متوجہ ہے. کہ دنیا میں رہ کر وہ اس بات کی تیاری میں لگا ہوا ہے کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی, کس وقت رب تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے. اس لیے ہر وقت وہ اپنے آپ کو تیاری میں لگا رکھا ہے, مصروف کر رکھا ہے کہ میں جب بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں اس حالت میں جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, اور یہ اسی کے لیے ہوگی جو موت کو سامنے رکھے. موت کو بھول گیا, مہینے گزر جاتے ہیں, ہمیں خیال ہی نہیں آتا اپنے بارے میں کہ تم نے بھی مر رہے,
تو بھی مر کر جائے گا ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور تم نے بھی جواب دینا. اس کے بھولنے کی وجہ سے ہم غفلت اور لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں، ایسے دنیا میں جی رہے ہیں جیسے ہم نے یہیں رہنا ہے. علل اعلان بابانگ دہل، رب تعالیٰ کی زمین کے اوپر اللہ کے دیے جسموں کے ساتھ رب تعالیٰ کی علل اعلان نافرمانی اور بغاوت ہو رہی ہے. بیٹا والد کی نافرمانی کرے، علل اعلان کرے، باپ گھر سے نکال دیتا ہے، ماں گھر سے نکال دیتی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علل اعلان بغاوت کرے اور سمجھے کہ رب تعالیٰ کی رحمت آئے گی. علل اعلان بغاوت کر رہے ہیں ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولے، اپنی اولاد کو علل اعلان بغاوت کے اوپر تیار کر رہے ہیں. مائیں تیار کر رہی ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے لیے جنت کے لیے راستہ بناتی، اپنی اولاد کو جنت میں جانے کا ذریعہ بناتی، اپنی اولاد کو ایسا بناتی کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیتے. ان کو نعوذ باللہ تیار کیا جا رہا ہے علل اعلان رب تعالیٰ کی بغاوت کے لیے. بچہ گالیاں دیتا ماں خوش ہوتی ہے، باپ خوش ہوتا ہے. بچہ ڈانس کرتا ہے، بچی ڈانس کرتی ہے، ماں باپ خوش ہو رہے ہیں. نعوذ باللہ، یہ کسی چیز کی علل اعلان بغاوت نہیں توڑ گیا ہے. اور جب تک وہ ایسے کرتوت الٹے کام نہ کر لیں ماں باپ کو خوشی نہیں ہوتی. نعوذ باللہ، یہاں تک جب پہنچ جائیں گے کہاں سے رحمت آئے گی؟ یہ کوئی اس کو موت یاد ہے؟ جس کو موت یاد ہے اس کی زندگی ایسی نہیں ہوتی. جس کو موت یاد ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. جس کو جب موت یاد آ جائے تو پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا اور جاگنا سونا اور اس کے ذہن کی سوچ اور فکر بدل جاتی. اور ہم اپنے آپ کے اندر غور کریں کہ ہمارے اندر واقعتاً ایسا ہے کہ نہیں. ہماری توجہ ہماری آخرت کی طرف ہے کہ نہیں، یا دنیا ہی پر ساری توجہ لگی ہوئی ہے، دنیا ہی کے چکر میں ہے کہ اس دنیا کو کیسے بنانا ہے، زیادہ سے زیادہ کیسا مال آنا ہے، کیسے فکر پیدا ہو جاتی ہے، اس کی پیدا نہیں ہو رہی. اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر فکر پیدا کریں. یہ 3 علامتیں جس میں پائی جائے یہ خوش نصیب انسان ہے، یہ خوش نصیب مرد ہے، یہ خوش نصیب عورت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل چکا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے ارادہ فرما لے تو پھر سب کام بن جاتا ہے، سب کام بن جاتا ہے. ایک ہاتھی والے نے جس کے پاس ہاتھی تھا، آج کل تو گاڑیاں آ گئی، ہاتھی والے نے ایک آدمی سے دوستی کی جس کا چھوٹا سا خیمہ تھا، چھوٹی سی جھونپڑی تھی. اس سے دوستی کر لی اور کہا کہ ہم تمہارے گھر آئیں گے. اس نے کہا مجھ سے دوستی نہ کرو، میرے گھر نہیں آؤ، میرا گھر جھونپڑی ہے، تمہارا ہاتھی بہت بڑا ہے، یہ میرے گھر میں نہیں آ سکتا، یہ میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس ہاتھی بان نے کہا کہ ہم ایسے آدمی ہیں کہ جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو پھر اس کا گھر بھی بڑا بنوا دیتے ہیں جہاں ہمارا ہاتھی بھی جا سکے. علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا بنانے کے لیے آتے ہیں تو پھر اس کا سینہ بھی اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں کہ اس کے اندر اسلام داخل ہو جاتا ہے، پھر آسانی ہو جاتی ہے دین پر چلنے. اس لیے یہ مانگنے کی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، رب تعالیٰ کے سامنے آ کر گڑ گڑایا جائے، اپنی کوشش بھی جاری رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا بھی رہے. ظاہر دنیا ہے، دائرہ ہر طرف بہت ساری چیزیں ہیں، کبھی غفلت میں آ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ زندگی ہی غفلت میں چل رہی، غفلت میں ہی زندگی گزر رہی. غافل ہوا تو فوراً متوجہ ہو جائے، فوراً رب تعالیٰ کی طرف آ جائے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرے. ہمارے حضرت والا نبر اللہ عمر کو فرماتے تھے اس کو یوں سمجھو کہ مچھلی کے لیے حیات، مچھلی کی زندگی پانی ہے، پانی میں جب تک رہے گی مزے میں رہے گی. اس کو کوئی بتائے کہ پانی سے باہر تو ذرا آگے دیکھ کیا رنگینی ہے، باہر کیا کچھ ہے، ذرا آ کر تو دیکھ، تو نے پانی میں دیکھا ہی کیا؟ تو وہ کہے گی نہیں میں نہیں پانی سے باہر آ سکتی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پانی سے باہر نکلی تو پانی سے باہر نکلنا میری موت ہے، پانی کے اندر میری زندگی. اور اگر مچھلی باہر آ جائے پانی سے اور میں اس کو پکڑ لو اور دوبارہ اس کو پانی کی طرف چھوڑو تو یہ تیزی سے جائے گی، ایسے نہیں آہستہ آہستہ جائے گی، تیزی سے پانی کی طرف، اور کوشش کرے کہ گہرے پانی کے اندر جلدی سے چلی جاؤ، کیونکہ اس کو پتا ہے میری حیات اس میں ہے. مومن کی حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے دریائے رحمت کے اندر ہے.
یہ اس کے اندر ہوتے میں رہے تو پھر اس کو مزہ آتا ہے، اس کی زندگی بنتی ہے. اور لوگ اگر اس کو بتائیں کہ باہر تو ذرا نکل کر دیکھ، ذرا گناہوں میں دیکھو نعوذ باللہ کیسا مزہ ہے، یوٹیوب اور فیس بک اور اللہ کی نافرمانیاں اور فلمیں اور ڈرامے، تو وہ باہر نہیں آتا کہ نہیں مجھے پتا ہے کہ ان کے اندر میری روحانی موت ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. اور اگر کہیں غلطی ہو گئی اور کسی شکاری کے شکار میں پھنس گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریائے رحمت اور فرما برداری سے باہر آ گیا، تو جب فوراً یہ اسی طرح جس طرح مچھلی پانی کی طرف لپکتی ہے، یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی دریائے رحمت اور فرما برداری کی طرف لپک کر جب تک اللہ کو راضی نہیں کر لیتا، اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں نہیں آ جاتا، اس وقت تک اس کے دل کو چین نہیں آتا. اس لیے یہ موقع ہے میرے پاس اور آپ کے پاس، پہلا اور آخری، اس کے بعد نہیں. اسی کے اندر ہم نے اللہ کو منانا ہے، اسی کے اندر ہم نے اپنی آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کو بنا کر جانا ہے اور اس کی کوشش کریں. اور اس کے لیے چند باتیں جو میں نے عرض کر دی، اس پر عمل کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بنائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. اللهم انا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم.